بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اشفاق کاظمی ایڈوکیٹ۔ آج ہمارے درمیان اے جی کے یونیورسٹی کے شعبہ قانون کے چیئرمین ڈاکٹر سعید مراد علی شاہ موجود ہیں۔ ان سے ہم اے جی کے یونیورسٹی اور خاص طور پہ لا ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ اے جی کے یونیورسٹی میں جو لا ڈپارٹمنٹ ہے وہ کن مسائل کا شکار ہے، اور طلباء کے حوالے سے خاص طور پہ کہ اکثر ہی کہا جاتا ہے کہ جو اے جی کے یونیورسٹی کے جو لا ڈپارٹمنٹ کے طلباء ہیں وہ جو ایسی ایکٹیویٹیز میں بھی بعض اوقات انوالو ہو جاتے ہیں جس سے یونیورسٹی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مراد شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تو بتائیں کہ جو قانون کی جو تعلیم ہے جو ہماری اے جی کے یونیورسٹی دے رہی ہے، یہ باقی جو سبجیکٹس ہیں یا جو باقی شعبے ہیں، یہ کس طرح انفرادی حیثیت کی حامل ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور کشمیر ڈیجیٹل کی ٹیم کا بھی بہت شکریہ کہ جو انہوں نے آج اتنے انتہائی اہم موضوع پہ یہاں پہ ہمارا جو نقطہ نظر ہے بیان کرنے کے لیے موقع پرووائڈ کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف لا یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ایک عام طالب علم کو، یا ہم اگر قانون کے طالب علم کو بھی مد نظر رکھیں اس کو کمپیئر کرتے ہوئے، صرف قانون کے طالب علم کو ہی قانون کے بارے میں پتہ ہونا ضروری نہیں، بلکہ ہر طالب علم کو قانون کے بارے میں نو ہاؤ ہونے کا بہت ضروری ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ صرف قانون آپ کو آپ کے فرائض کے بارے میں نہیں بتاتا بلکہ آپ کے حقوق کے بارے میں بھی آگاہی مہیا کرتا ہے۔ جہاں تک یہ سوال کہ ہمارے قانون کی تعلیم باقی مختلف شعبوں کی تعلیم سے کیسے مختلف ہے، ہم اگر اپنے قانون کی تعلیم کو سمجھیں تو ہماری لاء کی ڈگری ایک ملٹی ڈائمینشنل ڈگری ہے، اور یہ ایور گرین ڈگری ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے بہت سارے مکتبہ فکر کے افراد جنہوں نے پوری زندگی اپنے مختلف شعبوں میں گزاری، اگر انہوں نے اس ڈگری کو بھی حاصل کیا تو ہم اکثر ان کو بار کونسل میں یا فیلڈ میں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ جا کے وہاں پہ پیش ہوتے ہیں اور اس ڈگری سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، جس سے شاید انہوں نے اپنے 60 سال سے پہلے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا، لیکن اس کی اہمیت کا وہ کبھی انکار کر بھی نہیں سکے، اور 60 سال کے بعد جا کے ان کو اس چیز نے احساس دلایا کہ ہاں واقعی میں اگر جو چیز وہ 60 سال کے بعد کرنا چاہ رہے ہیں وہ اگر پہلے کی ہوتی تو نہ جانے کتنا اچھا فائدہ وہ سوسائٹی کو مہیا کر سکتے تھے۔ اچھا مراد صاحب، ایک جو جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ جو شعبہ قانون کے جو طالب علم ہیں وہ بڑے ٹربل شوٹر ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات یونیورسٹی کا جو ماحول خراب ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں یا انتظامیہ کے ساتھ کوئی معاملات ہوتے ہیں، اس میں شعبہ قانون کے طالب علم جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کی گرفت کمزور ہے، یا وہ باغی لڑکے کو آپ ایڈمیشن کیوں دیتے ہیں؟ اس پہ تھوڑا سا بتائیں۔ بڑا ہی ٹکی کوسچن آپ نے پوچھا۔ میں ذاتی طور پہ اپنے تجربے کی روشنی میں جو آج تک یہ سمجھا ہوں، طالب علم چاہے کسی بھی جگہ کا ہو، صرف شعبہ قانون کے طالب علم کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی اور شعبے سے بھی ہو، اس کو سنا جائے۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ اپنے زبان سے اپنے خیالات کا اظہار کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کی فطرت بالکل مطمئن ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہمارے قانون کے طالب علم کا بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی آواز کو، ان کی چیزوں کو، ان کی مشکلات کو سنا جائے، اور اللہ پاک کا بڑا شکر ہے، اور میں ہمارے جناب وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ندیم حیدر بخاری صاحب، ان کی زیر سرپرستی ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ وہ ہمتاً گوش ہمارے ساتھ ہر چیز میں ان ٹچ رہتے ہیں، کہ جب سے انہوں نے اے جی کے یونیورسٹی کا چارج سنبھالا، اور جب سے بیسیت ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میں نے بھی شعبہ قانون کا چارج سنبھالا، تو ہم لگاتار دن رات مل کے ہر وہ چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ایک جو کامن پرسیپشن ہے سوسائٹی میں وہ چینج کی جا سکے۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ 2002 سے یہ شعبہ قانون یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر میں قائم کیا گیا۔ 2002 سے لے کے آج تک کم و بیش 23-24 سال گزر چکے ہیں۔ پہلی دفعہ ڈپارٹمنٹ آف لاء کی تاریخ میں ہم نے 2 ہفتے کا یو اے جے کے شارٹ ٹرم لیگل انٹرنشپ پروگرام انٹروڈیوس کروایا، اور اللہ پاک کے کرم سے اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس صاحبان، بیوروکریسی کے بہت ہی مایہ ناز شخصیات، جن کے صرف ہمارے ذات کشمیر میں ان کے نام نہیں لیا جاتا بلکہ پاکستان میں بھی بڑے ادب و احترام سے نام لیا جاتا ہے، اور اپنی فیلڈ کی جانی پہچانی شخصیات وہ آ رہی ہیں، وہ اپنے تجربات شیئر کر رہی ہیں، اور بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ مین چیز یہاں پہ بچوں کو موقع پرووائڈ کرنے کا ہے، اگر ان کو اپرچونیٹیز دی جائیں جس سے وہ اپنی
غیر نصابی سرگرمیوں کا بھرپور طریقے سے اظہار کر سکیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے شعبہ قانون کے بارے میں جو پرسیپشن ہماری سوسائٹی میں جو رائج ہو چکی ہے وہ نہ بدلی جا اچھا، سکے. اب اس کو ذرا کمپیریٹیولی ہم دیکھ لیتے ہیں. اے جے کے یونیورسٹی کا جو لا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں یا آپ یوں کہہ لیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں یا انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں جو قانون پڑھایا جا رہا ہے، جو وہ اسٹینڈرڈ ہے، کیا آپ اس اسٹینڈرڈ کو میٹ کرتے ہیں؟ اور کیا آپ کے اسٹوڈنٹس اور آپ کے ٹیچر اس لیول پہ ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کمپٹیشن میں جا سکتے ہیں؟ الحمدللہ. ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہمارا جو شعبہ قانون پاکستان کے ٹاپ 5 ڈپارٹمنٹ آف لاز میں شمار کیا جاتا تھا. خیر، رائز اینڈ فال تو ہر ادارے میں ہوتے ہیں. مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے آج شعبہ قانون میں اگر ہم اپنے ہزارہ کی بیلٹ کی طرف دیکھیں یا کشمیر کی باقی ہماری یونیورسٹیز جہاں پہ قانون کی تعلیم آفر کی جا رہی ہے، تو ہمارے ڈپارٹمنٹ آف لا میں بیرون دنیا سے پی ایچ ڈی کر کے آنے والے ہائیلی کوالیفائڈ فیکلٹی ممبران موجود ہیں. مجھے خود بھی موقع ملا اور ہم بھی باہر سے کر کے آئے، اور پوری کوشش ہے کہ جو چیز ہم نے سیکھی وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں وہ چیز بانٹی جا سکے، ان کو تعلیم دی جا سکے. اور میں نہیں سمجھتا ہمارے جو اسٹوڈنٹس یہاں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں وہ عدلیہ میں، سی ایس ایس، سول بیوروکریسی، اور یہاں تک کہ بہت سارے، ہم آزاد کشمیر مظفر آباد کے بارے میں بات کریں تو ہمارا 80% اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ آف لا کی ہی پروڈکٹ ہے. اور ہمارے ڈپارٹمنٹ آف لا کے جو گریجویٹس ہیں وہ صرف آزاد کشمیر میں نہیں بلکہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی اپنی صلاحیتوں کو بھرپور اظہار کر رہے ہیں. تو اللہ پاک کا کرم ہے، شکر ہے. اور ویسے بھی ہم آج کل دیکھ رہے ہیں بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدل رہی ہوتی ہیں، اور انسان اپنے آپ کو وقت کے اور حالات کے حساب سے چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہماری بھرپور کوشش ہے، اور یہ جو فیسلٹیز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں فیکلٹی کے اعتبار سے، باقی انفراسٹرکچر اور چیزوں کے حوالے سے، مجھے یہ چیز نہیں لگتی کہ شاید ہمارے قرب و جوار میں موجود جو باقی شعبہ قانون ہیں ان کے طالب علموں کو اس طرح کے مواقع میسر آ سکتے ہوں. اس کے 2 دن پہلے میں آپ کو ایک ضمن ایک چیز یہاں پہ اس کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اے جے کے اسمبلی کا وزٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو جا کے وہاں پہ کروایا، جس میں انہوں نے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کیسے لیجسلیشن ہوتی ہے، کیسے وہاں پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، کیسے آزاد کشمیر کا ایک اعلیٰ فورم وہاں پہ لوگ کس طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، بچوں کو وہ جا کے سیکھنے کا موقع ملا. اصل میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے بچے سیکھ سکتے ہیں اور اس ساری پرسیپشن کو چینج کر سکتے ہیں جو کہ سوسائٹی میں پریویل ہو چکی ہوئی ہے. اچھا، یہ بتائیں، ایک جو ایشو اکثر جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یونیورسٹی میں جو وزٹنگ فیکلٹی آتی ہے پڑھانے کے لیے، وہ اکثر اس کا گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں ان ٹائم جو ہے وہ ہمارا جو آنریریم وہ نہیں ملتا، پھر اگر ملتا بھی ہے تو اس کی بہت کم، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت کم پیسے ان کو ملتے ہیں. اس ایشو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس سینئر وکلاء آئیں گے تو ان کو اگر پراپر اکاموڈیٹ نہ کیا جائے، پراپر ان کو ان کی جو ڈیمانڈ پوری نہ کی جائے یا ان کو اکاموڈیٹ نہ کیا جائے تو وہ پھر کوالٹی انشور نہیں کر سکتے. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہ صرف آزاد کشمیر یونیورسٹی کی ہی اس طریقے سے حالات نہیں ہیں بلکہ باقی بھی یونیورسٹی، یہاں تک کہ پاکستان کی جو یونیورسٹیاں ہیں وہ بھی آج کل بہت سخت مالی مشکلات کا شکار ہیں. اور وزٹنگ فیکلٹی کے ساتھ ساتھ جو مستقل ملازمین ہیں، یہاں تک کہ یہ تو اللہ پاک کا بڑا کرم اور ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی یہ میں ان کے بتاؤں گا کہ ان کا ویژن اور ان کی مینجمنٹ، کہ ابھی تک ہمارے جو یہاں پہ آزاد کشمیر میں خطے میں جو موجود یونیورسٹیز ہیں ان کو اس طرح کے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ورنہ پاکستان میں بہت سارے یونیورسٹیز ایسی بھی ہیں جن کی مثال میں یہاں پہ دے سکتا ہوں کہ ان کے مستقل ملازمین کو بھی کافی عرصوں سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی، یا اگر دی جا رہی ہیں تو بڑی نامنل، بڑی ایوریج سے. تو اس میں میں اس فورم سے اور اسپیشلی اس جگہ کے سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے اس سے یہ ضرور یہ چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ جیسے سندھ میں، پنجاب میں، یہاں تک کہ کے پی کے میں بھی حکومتی سرپرستی حاصل ہو چکی ہے، اسپیشلی 18ویں ترمیم کے بعد جب وفاق میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو پروونشل لیول پہ اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا اور چیزیں چینج کر دی گئیں. تو یہاں پہ بھی ہماری آزاد کشمیر حکومت جو کہ اسی کی بنائی ہوئی یونیورسٹیاں ہیں وہ ان کو اپنی حکومتی سرپرستی میں بھرپور اس طریقے سے ان کی مالی معاونت کرے، کیونکہ یہاں سے نکلنے والی جو پروڈکٹ ہے اسی نے جا کے بعد میں اس ملک اور قوم کا نام اور اس کی باغدور سنبھال لی ہے. تو یہ ایسے ادارے نہیں جن کو نگلیکٹ کیا جا سکے. تو اس میں ونس اگین میں یہی کہوں گا کہ جہاں تک آپ نے وزٹنگ فیکلٹی کے بارے میں بات کی تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اس میں ہم نے پچھلے ہفتے بھی ایک میٹنگ کی جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ایک سیمسٹر میں
2 मरतबा उनके जो ऑनरेरियम हैं उनको इस तरीके से उनके कहे बगैर वो चीज़ें उनको हम प्रोवाइड कर दें जो कि उनका असल में हक है। तो इंशाल्लाह इसमें हम लगे हुए हैं और बहुत सी चीज़ें आपको जल्दी उसमें चेंज फील होगा। अच्छा, अगर कैरियर काउंसलिंग की बात की जाए, जब कोई बच्चा एफएससी के बाद उसने आगे फ्यूचर के लिए सोचना होता है, तो वो आज के दौर में ऐसा है कि कोई ऐसे इदारे नहीं है जो कैरियर काउंसलिंग कर सकें कि आपने किस शोबे में जाना है, किस में नहीं जाना। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, आप चूँकि चेयरमैन हैं लॉ डिपार्टमेंट के, आप वालिदैन को क्या पैगाम देंगे, बच्चों को क्या पैगाम देंगे कि वो लॉ के शोबे को चूज़ करें अपनी फ्यूचर की सिक्योरिंग के लिए? वो क्या क्या पॉइंट्स हैं उनके पास कि जिनके ऊपर वो लॉ में एडमिशन लें, और उनको फ्यूचर किस तरह आप समझते हैं कि उनका ज़्यादा रोशन है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स? बहुत शुक्रिया। इसमें सबसे पहले वालिदैनों से तो ये दरख्वास्त है कि वो बच्चों पे कंपल्शन या उनको प्रेशराइज़ ना किया करें कि आपने फ़लाँ ही डिग्री हासिल करनी है। ये हर बच्चे का बुनियादी हक़ है कि वो वक्त के साथ साथ हाँ ज़रूर उसकी काउंसलिंग ज़रूर करें कि बेटा आपके आज मार्केट में इस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, इस चीज़ की ज़्यादा आप इस तरीके से अच्छे तरीके से अपने आप को कर सकते हैं, अपनी सलाहियतों का इज़हार कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक भीड़ चाल हमारे माशरे में चलती है कि हमें लगता है कि एक डिग्री जिसका बहुत बूम हो चुका है तो सारे के सारे माशरे में मौजूद जितने भी अफराद हैं उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे कानून की तालीम में ना पहले ऐसा हाल आया, ना अभी मौजूद है, ना आगे इंशाल्लाह आएगा कि कभी हमें इस चीज़ का सामना करना पड़े कि इसकी डिमांड कभी कम हो। तो ऐसा कभी ना हमने देखा, ना है, ना हो सकता है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी के साथ उसके कब्र तक चलने वाली है। तो उसमें आप बच्चों से इज़हार ख़्याल किया करें, उनसे डिस्कशन किया करें, वालिदैनों से स्पेशली मेरी दरख्वास्त है जिससे आइडिया हो सके कि उनका एप्टीट्यूड किस तरफ जा रहा है। तो जिस तरफ वो जाना चाहें बच्चे तो उनकी भरपूर सपोर्ट किया करें और सिर्फ भेड़ चाल को देखते हुए अपने बच्चों को प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। थे मुराद अली शाह साहब, जो इस वक्त यूनिवर्सिटी एजे के लॉ डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। उम्मीद है आपको इनकी गुफ्तगू पसंद आई होगी और आपको कानून के शोबे और कानून की अफादियत के हवाले से जो इन्होंने आज हमारे से गुफ्तगू की, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।